یہ تعارف ہے امام بخاری کس ماحول، علم کے کس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی۔ ہر چند کہ آپ کے والد گرامی کی وفات آپ کے بچپن میں ہو گئی، اور تیسرے میں نے عرض کر دیا امام مالک ان کے شیخ تھے، اور امام مالک امام اعظم کے جلیس تھے، ہم مجلس اور مصاحبین میں سے تھے، اور امام اعظم کے مداحین میں سے تھے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بچپن میں والد گرامی ان کے وصال فرما گئے، والدہ نے پرورش کی، اور چھوٹی عمر میں نابینا ہو گئے۔ اب دوسری بات، عمر تھوڑی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ نابینا ہو گئے تھوڑی عمر میں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ولی اللہ تھی۔ امام ابن حجر اسقلانی سے لے کر جملہ شارحین بخاری نے بغیر کسی اختلاف کے لکھا ہے، ولی اللہ تھی اور صاحب کرامات تھی۔ تو بخاری، صحیح بخاری جیسی کتاب کا لکھا جانا، اتنے بڑے کام ولیوں سے یا ولیوں کی اولادوں سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ نابینا ہو گئے، جب بینائی جاتی رہی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے دعا کی، روئی، دعائیں کی، اور خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کو، اور انہوں نے خواب میں بشارت دی، زاہدہ بی بی، اے عبادت گزار ولیہ، اٹھ، تیرے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری کی آنکھیں لوٹ آئی ہیں۔ صبح اٹھی تو ان کی آنکھیں بینا ہو گئی تھی۔ گویا امام بخاری کی علمی زندگی کی ابتدا خواب کی برکت اور کرامت سے ہوئی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ لکھ لیں، کرامت کا انکار یا اولیاء اور صلحاء کے رؤیا صالحہ کا انکار، نیک خوابوں کا انکار اور کرامات کا انکار، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کا انکار کرنا امام بخاری کی پوری زندگی کا انکار ہے۔ یہ دو نقطے ذہن میں رکھ لیں احوال البخاری میں۔ تیسرا نقطہ جو بہت خاص بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تالیف صحیح بخاری کے باب میں۔ امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی الجامع الصحیح، اس بخاری شریف کے لکھنے کا جو سبب ہے، ایک استاذ کی خواہش تھی، ضرورت تھی، اپنی جگہ ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر صحیح بخاری کے لکھنے کا سبب بھی امام بخاری کا ایک خواب بنا۔ سو جو لوگ صالحین کے خوابوں کا انکار کرتے یا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں صحیح بخاری کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری لکھی ہی گئی ہے خواب کے نتیجے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور زیارت میں جو کچھ آپ نے دیکھا، اس زیارت کا واقعہ، اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ احادیث نبوی کا جو ذخیرہ تھا اس میں صحیح اور سقیم کو جدا جدا کر رہے ہیں، یہ تعبیر تھی۔ چنانچہ اس زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موٹیویٹ ہو کر اور اس خواب کے نتیجے میں امام بخاری نے صحیح بخاری کی تالیف کا آغاز کر دیا۔ ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اسی ضمن میں ایک بات اور آگے لے لیں، پھر عمر بھر 16 سال لگے صحیح بخاری کی لکھنے میں، تالیف میں۔ عمر بھر اپنے لباس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ساتھ رکھا، اس سے ان کا عقیدہ معلوم ہو جائے کہ ساری زندگی امام بخاری نے، چونکہ ہمہ وقت ان کے اسفار سفر اور جہود اور مسائی حدیث نبوی کی ترتیب سے تھی اور تدوین پہ، عمر بھر آقا علیہ السلام کا منہ مبارک اپنے لباس کے اندر سیے رکھا، جیسے سیدنا خالد ابن ولید نے آقا علیہ السلام کا منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سی کے رکھا ہوا تھا۔
یہ بات ہمیشہ پوری عمر حضور کا منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس میں رکھا. اس کی تصریح اور بیان امام ابن حجر عسقلانی نے خود مقدمہ فتح الباری میں کیا. یہ حوالے نوٹ کرتے جائیں. مقدمہ فتح الباری میں خود کیا ہے امام ابن عسقلانی نے. اور امام بخاری نے صحیح بخاری احادیث تو پوری دنیا کے سفر کر کے جمع کی، مگر جب مسودہ تیار کیا، مسودہ جب لکھا، مرتب کیا اور تکمیل کی، تو یہ کام کہاں کیا؟ ابتدا امام بخاری نے صحیح بخاری کے لکھنے کی حرم مکہ میں کی، اور تکمیل حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر کی. اب قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو ناپسندیدہ یا مکروہ یا ناجائز جاننے والوں کا کم سے کم کوئی تعلق صحیح بخاری سے نہیں بنتا. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ امام بخاری نے خود بیان فرمایا کہ میں نے اپنے ابواب لکھ لیے، پھر جب اس کو فائنلائز کیا، تراجم الابواب لکھے اور پھر ابواب کی ترتیب بنائی، تو آخری جو فیز تھا بخاری شریف کی تکمیل کا اور آخری نظم و ترتیب کا، فرماتے ہیں عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھا، نہیں فرمایا قبر نبی کے پاس بیٹھ کے لکھا. ابتدا کے لیے فرمایا کہ حرم کعبہ میں کی، مسجد حرام میں. تو جب فرمایا کہ ابتدا مسجد حرام میں کی، تو چاہیے تھا کہ یوں ہی فرماتے کہ اس کی تکمیل مسجد نبوی میں کی. میں علمی بات بتا رہا ہوں، یہ الفاظ کا فرق بتا رہا ہوں اور معنوی دلالت سمجھا رہا ہوں. جب ابتدا کے لیے فرمایا کہ مسجد حرام میں کی، لکھی بیٹھ کر، تو جب تراجم الابواب اور ترتیب ابواب اور تکمیل صحیح بخاری کی جب بات کی امام بخاری نے، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ کام میں نے مسجد نبوی میں کیا. امام بخاری نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے کیا. آپ سمجھیں اس بات کو؟ اس چیز کو جمیع محدثین نے بیان کیا ہے. شارحین بخاری اور ائمہ حدیث جنہوں نے امام بخاری کے احوال لکھے، کسی ایک نے بھی اس امر کو نہ انکار کیا نہ اس کے بیان کرنے میں صاف کی. اس بات کو امام ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی نے روایت کیا ہے، امام عبد القدوس بن حمام نے روایت کیا ہے عن عدت من المشائخ. فرماتے ہیں حول البخاری تراجم جامعہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ. یہ احوال البخاری کی بات کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 10 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کی کتابت اور حدیث کا سماع شروع کیا، اور جب 16 برس کی عمر کو پہنچے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، جس کو امام ابن حجر عسقلانی نے روایت کیا اور ان سے پہلے دیگر ائمہ امام بخاری کے قول کو اپنے اپنے وقتوں میں روایت کر چکے تھے، اپنے اپنے وقت میں روایت کر چکے تھے. تو امام ابن حجر عسقلانی نے امام بخاری کے حوالے سے روایت کیا. فرماتے ہیں کہ جب میں 16ویں سال میں پہنچا تو اس وقت میں نے تمام کتب اہل الرائے کی پڑھ لی بلکہ حفظ کر لی. یہ امام بخاری کا قول یاد رکھ لیں، جمیع شارحین بخاری نے درج کیا ہے بشمول امام. چونکہ میں نے آپ کو بخاری شریف کے ساتھ امام ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری کو ساتھ پڑھا رہا ہوں اس دورہ میں اور درس میں. صحیح بخاری ما فتح الباری عسقلانی کی ہے، اور ما التوشیح شرح صحیح امام سیوطی کی. تو لہٰذا میں حوالے زیادہ تر
امام عسقلانی کے دوں گا، اور ویسے بھی آپ کے شارحین میں معتبر ترین امام عسقلانی تصور کیے جاتے ہیں، تو وہ زیادہ سند تصور کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تمام حدیث کے کام میں اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک میں نے تمام کتب اہل الرائے کی 16 برس کی عمر میں پڑھ نہیں کر لی، بلکہ حفظ نہیں کر لی۔ یہ بات امام عسقلانی نے لکھا مقدمہ فتح الباری صفحہ 640 پر، فرماتے ہیں جب میں 16 برس کا ہو گیا، یہ امام بخاری کا قول ہے، فرماتے ہیں حفظت کتب ابن المبارک و وکیع و عرفت کلام ہؤلاء یعنی اصحاب الرائے، یعنی کلام اصحاب الرائے۔ فرمایا جب میں 16 برس کو ہو گیا تو میں نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وکیع بن الجراح اور تمام اہل الرائے کی کتابیں میں نے حفظ تو زبانی حفظ کر لی تھی۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہاں پھر امام بخاری کا امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ایک تعلق ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، امام بخاری امام عبداللہ بن مبارک سے تو ملے نہیں، امام عبداللہ بن مبارک کی وفات پہلے ہو گئی تھی، وکیع بن الجراح بھی 192 ہجری میں وفات پا گئے تھے، امام عبداللہ بن مبارک بھی امام بخاری سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ ان کی کتابیں امام بخاری کے پاس کہاں سے آ گئیں؟ لا محالہ ان کے تلامذہ سے لی، لا محالہ ان کے تلامذہ سے لی، اور ان کے تلامذہ میں سے کون ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے امام بخاری کو ان کی کتابیں مل گئی ہوں گی؟ میں نے واضح کر دیا کہ سب سے بڑے تلمیذ اور شاگرد ان کے امام عبداللہ بن مبارک کے تو خود امام بخاری کے والد امام اسماعیل بن ابراہیم خود تھے۔ چونکہ طویل مدت ان کی صحبت میں رہے تو ان کے مسودات، ان کی کتب اور وہ تمام مبیدات ان کے لائے تھے، گھر میں ذخیرہ تھا، ان کا وصال ہو گیا اور پرسنل لائبریری میں ان کی تمام کتب موجود تھی۔ اور امام عبداللہ بن مبارک اور وہؤلاء کتب اہل الرائے، اہل الرائے کنہیں کہتے تھے یاد رکھ لیں۔ صحیح بخاری میں جہاں کہیں ذکر اہل الرائے کا آئے گا، یا امام بخاری کی دیگر کتابوں میں جہاں کہیں ذکر آئے گا اہل الرائے کا، بغیر کسی دوسری رائے کے اہل الرائے سے مراد ان کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ ہوں گے۔ ایک اصول کی بات یاد رکھ لیں، یہ علمی پتے کی بات ہے، اہل علم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ انکار و اقرار علم کے بغیر بھی چلتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پتہ نہیں ہے، بس ایسے ہی بحث برائے بحث بات کر دیتے ہیں۔ تو اہل الرائے امام بخاری اور امام بخاری کے علاوہ اس دور کا اگر کوئی شخص ائمہ میں سے لکھے گا تو سمجھ لیں کہ اس سے مراد کوئی دوسرا امام اور کوئی دوسرا فرد نہیں ہے، اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اب 2 نام لیے گئے، حفظ کتابیں میں نے یاد کر لی، امام ابن مبارک کی اور امام وکیع بن الجراح کی۔ کن کی؟ ابن مبارک کی اور وکیع بن الجراح کی۔ ان کی کتابیں یاد کر لی تھی، یہ امام بخاری فرماتے ہیں جب میری عمر 16 برس تھی۔ امام عبداللہ بن مبارک، امام بخاری خود لکھتے ہیں التاریخ الکبیر میں کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب رہ گئے امام وکیع بن الجراح۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے، جامع بیان العلم میں امام ابن عبد البر نے لکھا ہے، امام مزی تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی تبییض الصحیفہ میں لکھتے ہیں، امام ابن حجر مکی الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں۔ کل مصنفین اور محدثین بلا اختلاف لکھتے ہیں، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ امام وکیع بن الجراح، دوسرے شخص رہ گئے
فرمایا وہ امام وکی بن الجراح بھی امام اعظم کے مذہب حنفی پر تھے.